Pakistan playing a very vital role. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان امن مذاکرات میں بھی پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پچھلے 20 سال سے پاکستان خطے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ افغانستان کے پس منظر میں دیکھا گیا ہے؟ As you say, the Americans looked through an Afghan lens at Pakistan. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ افغانستان کے پس منظر میں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو ہمیشہ پاکستان کی مسخ شدہ تصویر ہی نظر آئی۔ ہم انسداد دہشت گردی میں مصروف رہے اور یہ نہیں دیکھ پائے کہ پاکستان کو خطے میں معاشی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جبکہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے تو یہ پاکستان اور امریکہ کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ نئے سرے سے حقیقت پر مبنی ایک رشتے کی ابتدا کریں جس میں توقعات کم ہوں۔ پاکستان یہ توقع نہ کرے کہ امریکہ ہر لمحہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور نہ امریکہ پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھے جہاں صرف بم پھٹتے ہیں یا دہشت گرد آباد ہیں۔ پاکستان 20 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، جو دنیا کے اہم اسٹریٹجک حصے میں واقع ہے، جہاں ایران، چین اور بھارت جیسے ممالک ہیں۔ میں اس رشتے کے از سر نو آغاز اور عمران خان کی حکومت کی جغرافیائی اور معاشی اصولوں پر مبنی پالیسی کے حوالے سے پر امید ہوں۔ Do you think the United States has achieved? کیا ان 20 سالوں میں امریکہ نے وہ حاصل کر لیا جو وہ کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ افغانستان میں آج بھی دھماکے ہو رہے ہیں۔ کیا اس صورتحال میں امریکہ کو واقعی افغانستان سے فوجیں واپس بلا لینی چاہیے؟ Well, the problem is that there's two bad options. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دو برے فیصلوں میں سے کم برے فیصلے کا انتخاب کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ ایک ایسی جنگ پر پیسے خرچ کر کے طالبان کی توجہ کا مرکز بنے رہیں جس کو آپ 20 سال میں بھی نہیں جیت سکے۔ افغانستان میں خدمات سر انجام دے چکنے والے کچھ امریکی جرنیلوں کے مطابق ہم نے 20 سالہ جنگ لڑی نہیں، بلکہ ہم نے اس 20 سالہ جنگ کو ہر سال 20 مرتبہ زندہ کیا ہے۔ بہت کوششوں کے باوجود ہم اس جنگ کو جیتنے میں ناکام رہے، تو یہ تو وہاں سے نکلنے کے لیے ایک بڑی دلیل ہے۔ دوسری طرف یقیناً امریکہ کے افغانستان سے نکلنے سے اتنے عرصے میں جو معاشی ترقی اور عورتوں کے تعلیمی حقوق جیسے مسائل پر پیش رفت ہوئی ہے وہ ضائع ہو جانے کا بڑا خدشہ ہے۔ اب افغانستان کے پس منظر میں پاکستان کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ I agree with the government's decision. میں امریکی حکومت کے اس فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم جنگ جیت نہیں سکتے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امریکہ کے لیے یہ ایک تکلیف دہ عمل نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہوگا۔ افواج پاکستان کے کچھ لوگ سمجھیں گے کہ اس میں 1990 کی طرح کوئی اسٹریٹجک چال ہے جس میں بھارت پاکستان پر ممکنہ حملہ کر سکتا ہے، مگر میرے خیال سے اب پاکستانی قیادت اس سے آگے سوچنے لگی ہے۔ وہ علاقائی استحکام چاہتے ہیں۔ افغانستان کے استحکام میں پاکستان کا استحکام ہے۔ اب پاکستان کو یہ سوچنا ہے کہ اس کو ایران کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین کے دلچسپ تعلقات ہیں۔ جہاں ایک طرف دوستی مضبوط ہو رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان اس دوستی کو نبھانے میں قرضے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر جنرل باجوہ نے پھر کچھ اشارے دیے ہیں کہ مشکلات کے باوجود پاکستان بھارت سے بات چیت کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ اب جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلا رہا ہے اور اس جنگ میں پاکستان نے جو اہم کردار ادا کیا وہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ پاکستان امریکی تعلقات کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ The American notion is that the Pakistanis take our money and then they don't do what they say. امریکہ کے خیال میں پاکستان امریکہ سے پیسے تو لے لیتا ہے مگر اپنے وعدے پورے نہیں کرتا۔ ایک طرف پاکستان سیٹوں میں شامل ہے تو دوسری جانب اس کی بھارت سے جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک طرف ہمارے ساتھ مل کر 1980 میں سوویت یونین کے خلاف لڑا تو دوسری طرف جوہری ہتھیار تیار کر لیے۔ دوسری طرف پاکستان سوچتا ہے کہ امریکہ پاکستان کو اپنا اتحادی تو کہتا ہے مگر ضرورت کے وقت ساتھ نہیں دیتا، جیسے 60 کی دہائی میں بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ نے بھارت کی طرفداری کی۔ اسی طرح 1980 کی دہائی میں پاکستان سوویت یونین کے خلاف لڑا اور پھر امریکہ نے پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایسا اس لیے تھا کیونکہ پاکستان نے جوہری ہتھیار تیار کر لیے تھے، مگر بہت سے پاکستانی یہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے کام کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ آپ کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ غرض کے 60-70 سال سے یہ رشتہ ایسے ہی چل رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا یا ریمن ڈیوس کا یا 2011 کا سلالہ ریڈ۔ ان سب واقعات کے بیچ میں ہی وہ خوش قسمت شخص تھا جو اس وقت پاکستان میں امریکہ کا سفیر تھا۔ Why do you say luck? خوش قسمت؟ وہ کیسے؟ یہ تو بڑی مشکل صورتحال تھی۔ I'm being absolutely ironic. بالکل،
میں یہ جملہ تنزیہ طور پر استعمال کر رہا ہوں۔ یہ میرے سفارتی کریئر کا سب سے مشکل وقت تھا۔ میں نے امریکہ اور پاکستان کے رشتے کو تباہی سے بچانے کی اس لیے بھی کوشش کی کیونکہ اس وقت یہ دونوں ملک افغانستان کی اس جنگ کا حصہ تھے جو پاکستان کے پڑوس میں جاری تھی۔